قافلہ مدینے سے چلا تھا تو کیفیت یہ تھی کہ تقریباً 65 بیویاں وہ تھیں کہ جن کی آغوش میں شیرخوار بچے تھے، اور جب لوٹ کے آئی ہیں مدینے تو کیفیت یہ تھی کہ سب نے دامن پھیلا کر کے پیغمبر خدا کے رسول کے روضے کی طرف کہا تھا ہمارا مدینہ آنا قبول نہ کرنا، جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھیں۔ سو گواروں کیا قیامت آ گئی کہ عاشور کی قیامت خیز صبح نمودار ہوتی ہے۔ زہرا کا غریب لال میتیں اٹھا رہا تھا، حسین ابن علی مقتل میں لاشیں اٹھا رہے تھے، بہن ماتم کر رہی تھی، لیکن حسین غریب کی شہادت کے بعد قیامت آ گئی، خیموں سے دھواں اٹھنے لگا، سیدانیوں کی چیخ کی آوازیں، بچے گھبرائے اور سہمے ہوئے تھے۔ سجاد غریب کہتے تھے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، آؤ دنیا والوں دیکھو کیا اجر رسالت ادا کیا ہے کہ آل محمد شام غریباں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزوں اس وقت میرے بالکل قریب اس اہتمام کے نہایت ہی قدیم اہتمام انجمن سجادیہ کے صاحب بیاض جناب غضنفر صاحب اس وقت موجود ہیں، ان سے خواہش کی گئی اس وقت دل آنسوؤں کی خراج پیش کرنے کا ہے، دل بھرے ہوئے ہیں، وقت کم ہے، گزارش ہے آؤ علی کی بیٹیوں کی اس مصیبت کو جو شام غریباں خاک نشین تھیں، خیمے بھی جل چکے تھے، غریب زہرا کی لاش پامال کی جا چکی تھی، ننھی سی بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، سلام کربلا کے اس غریب پر جسے ریگزار کربلا تیرا پہ شہید کر دیا۔ یہ آمد ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، شاید بطول کے گھر کے جنازے ہونے والے ہیں، وارث موجود تھے جنہیں رونے نہ دیا گیا، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، غریب پیاسا پس گردن ذبح کیا جا چکا تھا۔ عزیزوں
آج کا یہ قدیم اہتمام شبلی جلوس عماری، جس میں اتنا بڑا مجمع بڑے غور سے اس طرف دیکھ رہا ہے کہ جہاں سے تبرکات کی آمد ہے۔ ایک مدت کے بعد جب کوئی پردیسی لوٹ کے آتا ہے تو سامان سفر لاتا ہے۔ علی کی بیٹیاں 28 رجب کو مدینے سے چلی تھیں، ایک مدت کے بعد لوٹ کے وطن آ رہی ہیں۔ بی بی زینب ان بیواؤں، یتیموں، غریبوں کی مددگار ہے۔ اتنی غریب ہو گئی، غم یوں لپٹ گئے، زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ سوگواروں، مدینے لوٹ کے قافلہ آیا ہے۔ ذرا دیکھو، 28 رجب کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو ایک 32 برس کا جوان تھا جو کہتا تھا الحجاب الحجاب الحجاب۔ بہت بھروسہ تھا بہنوں کو اس پر، قافلہ لے کے گیا، لیکن وہ خود نہیں آیا ہے، اس غریب کا علم آیا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے، مدینے والوں، رلا رلا کے مقتل میں شہید کر دیا گیا۔ میری گزارش ہے سب سے پہلے وہ علم زیارت کے لیے لایا جائے کہ جس پہ بہنوں کو بھروسہ بہت تھا۔ اب زینب بن بھائی کے کہلائے گی، لو آ گیا علم، سلام ہو عباس، تم ترائی پہ سو گئے، بہنیں مدینے آئی ہیں، سلام ہو، بہنوں کو بڑا بھروسہ تھا تم پہ۔ سلام ہو بی بی ثانیہ زہرا زینب پر کہ جس کا ماں جایا بازو کٹا کے ترائی پہ سو گیا، بہنوں کو بھائی کا تانا دیا گیا، کہاں ہے عباس بلاؤ۔ بی بی نہ اٹھ سکی میت تو آج یہ تبرکات، یہ علم، یہ تابوت، یہ رہوار آپ کے درمیان تھے۔ میں یہاں سے دیکھ پا رہا ہوں اتنا بڑا مجمع آیا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی کبھی مجمع جمع ہوا ہے تو خوشیاں بانٹنے کے لیے ہنستے اور مسکراتے نظر آئے، لیکن آج یہ اتنا بڑا مجمع آنسو بہا رہا ہے اور رونے کے لیے آیا ہے۔ کیوں نہ روئے؟ اس لیے کہ دنیا میں جب کسی بیٹی کا باپ مرتا ہے تو سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ کربلا تھی
کہ جہاں 4 برس کی بچی جس کا غریب باپ مارا گیا تھا تو رخسار پہ تماچے مارے جا رہے تھے۔ دنیا والوں آؤ دیکھو، اب آپ کے درمیان ایک جنازہ اور آ رہا ہے، 13 برس کے قاسم کا جنازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فروا بی بی تیرے لال کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے، آقا حسن زہر دیا گیا تھا، رو کے آواز دیتے تھے بھیا خواہش یہ تھی کہ خالق اتنی حیات عطا کر دیتا کہ کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا، مگر حسین میرے بیٹے تمہارے لیے حاضر ہیں، کربلا میں آقا حسن تمہارے بیٹے کی میت آ رہی ہے، سوگوار آنسو بہا رہے ہیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، دنیا والوں آؤ دیکھو، بعد پیغمبر خدا جس در پہ کائنات کا رسول سلام کرتے تھے، وہ بیٹی جو 18 سال میں بابا کے بعد ضعیفہ نظر آنے لگی، خود جس کی پسلیاں توڑی گئیں، شکم اطہر میں محسن کی شہادت ہوئی، بابا کی رحلت کے بعد 75 یا 90 یا 95 دن زندہ نہ رہ سکی، غربت میں جس کا جنازہ اٹھا اس کا یہ لٹا ہوا کنبہ اور گھر ہے، آپ نے ایک جنازہ بھی دیکھا قاسم کا، پیچھے پیچھے بھائیوں کا جنازہ۔ کیا اتنے بڑے مجمع کو اس بات کا انتظار ہے کہ میں مقتل پڑھوں، شہادت پڑھوں، روایت پڑھوں؟ انتظار یہی ہے نا؟ دھوپ میں کھڑے ہیں، کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ علی کی بیٹیوں کو گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رکھا گیا، آل محمد گھنٹوں دھوپ میں کھڑے رہتے تھے۔ سکینہ 4 برس کی حسین کی پھول جیسی بیٹی کہ جو زخموں سے چور کھڑی رہتی تھی، میں ابھی خدا نہ کرے یہ اعلان کر دوں کہ اتنے بڑے مجمع میں کسی پردہ دار بہن کا، بیٹی کا کوئی بیٹا مارا گیا تو اس پورے مجمع کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی کیفیت؟ بشیر مدینے میں اعلان کر رہا تھا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، سوچو ام البنین نے سنا ہے، بے چین ہو گئی، کہتی ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حسین نہیں مارے جا سکتے۔ کہ نہیں بی بی مارے گئے حسین۔ عباس غازی کا جب علم دیکھا تو ام البنین کو یقین آ گیا، ہائے وہ ماں
جو اپنے بچوں کو رو نہ سکی اس لیے کہ مدینے میں تھی، کربلا نہ گئی مگر روئی نہیں، ایک ہی سوال پوچھتی تھی، اتنا بتا دو کہ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ اے زینب بی بی، وارث موجود تو ہیں مگر رونے نہیں دیا جاتا۔ اب ذرا دیکھیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیے، ہائے وہ بہنوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب یہ لاش حسین مقتل میں عالم پیاس میں اٹھا رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں انسان صرف اتنا سا پوچھ لے کہ کیا ہوا تو زخم کا مرہم ہو جاتا ہے، لیکن حسین مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رونے والوں، یہ بنی ہاشم کے جنازے ہیں، آپ کے درمیان یہ جو تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، جعفر ابن علی، عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل۔ اللہ اکبر، یہ تابوت، یہ جنازے آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سلام ہو اس ریگزار پر جہاں حسین میتیں اٹھا رہے تھے، سلام ہو اس ریگزار پر جہاں بہنیں ماتم کر رہی تھیں، سلام ہو اس کربلا پر جہاں زہرا کا غریب لال یکے بعد دیگرے میتیں اٹھا رہے تھے۔ شہادت کا بازار گرم تھا، پیاسے بچے جنازے آتے دیکھ رہے تھے۔ اللہ، کسی گھر میں ایک جنازہ آتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے، ہائے یہ کربلا ہے، کربلا، یہ لاش حسین اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آئے گی شام غریباں، ڈھل جائے گا یہ سورج، خاموشی مقتل میں ہوگی۔ رونے والوں، رہوار بھی تو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، ہائے سلام ہو، پشت خالی ہے، زین خالی ہے، مائیں تڑپ رہی ہیں۔ یہ تابوت، یہ رخصتی، یہ ایام عزا کے آخری دن، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ زائرین و مومنین، آپ دیکھیں اتنے بڑے مجمع میں اگر جانور بھی آتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ، میں کیسے کہوں آپ سے، میں کیسے عرض کروں آپ سے کہ جانوروں کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ جب بڑا مجمع و بھیڑ ہو اور مانوس نہ ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ میں کیسے کہوں، خدا لعنت کرے یزید اور اس کے فوجیوں پر کہ جو اتنے ایسے درندے تھے کہ جس سے بچے سہمے ہوئے تھے، جس سے بیویاں گھبرائی ہوئی تھیں کہ جنہیں بازاروں میں بے مقنع چادر لے جایا جاتا تھا۔ سکینہ یہی تو کہتی تھی، اماں ہر لمحہ ایک انجانا خوف ہے جو سکینہ کو ڈرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، یہ تبرکات آپ کے درمیان ایک ایک شبیر زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ نے زیارت کر لی، علم مبارک شہزادہ قاسم کا تابوت، حضرت عبداللہ ابن حسن کا تابوت، حضرت محمد ابن حسن کا تابوت، جعفر ابن علی کا تابوت، عزیزوں عمران ابن علی، عبداللہ ابن علی، محمد ابن علی۔ صرف تابوت نہیں، رہوار بھی آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اہتمام کرنے والوں پر خدا اپنی رحمت نازل کرے، بستی کے ان تمام جوانوں پر کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے آج اس بستی کو، اس سوگ کے ماحول کو جہاں پر کربلا سے شام تک کے آنے والے مہمان آئے ہیں، سوگواران امام مظلوم کربلا، یہ تبرکات اور یہ تابوت آپ کے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں۔ لیجئے، تابوت زیارت کے لیے آ چکے جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے اب 2 جنازے اور رہوار آپ کے درمیان محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کے زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ ہائے، یہ ان یتیموں کے جنازے ہیں کہ جن کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا،
جن کا چہلم نہ ہو سکا۔ سوگواران امام مظلوم کربلا، میرے پاس صرف اور صرف 10 منٹ کا وقت بچا ہے، لہٰذا میں اہتمام کرنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ تبرکات کو زیارت کے لیے لائیں۔ عزیزان گرامی، سوگواران امام مظلوم کربلا، اب آپ کے درمیان 2 جنازے آ رہے ہیں، 2 تابوت۔ کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ ان کا استقبال ایسے کریں جو استقبال کرنے کا حق ہے؟ میں صرف 2 مصرے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس غریب ماں کے غریب بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں کہ ماں لوٹ کے جب مدینے جائے گی، ویران آنگن نظر آئے گا، زینب آواز دے گی مدینے کو دیکھ کر کہ بھیا بن بھائی کے کہلائی، بھیا بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن کدھر ہے ہماری یہاں؟ نظریں تلاش کر رہی ہیں۔ بی بی زینب تمہاری ہماری یہیں کہیں ہے، تمہارے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی یہ زینب، بن بھائی کے کہلائی تو مر جائے گی زینب۔ اللہ اکبر۔ لو بی بی کے آن محمد کے تابوت کی شبیہ آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اس بی بی کے لیے کہ جس کے لیے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کوئی عام بی بی ہوتی تو اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ زینب ہے جس کے کلیجے پہ 72 داغ ہیں، اپنے غریبوں کا ماتم کرنے بی بی آئی ہی ہے۔ واپس مدینے لوٹ کر لیجئے۔ جوانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت ایک جنازہ آ رہا ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے جس کی عمر 18 سال ہے، جس کا بابا غریب ہو چکا ہے، جو زخموں سے چور ہے، جوان کی میت اٹھائی نہیں جاتی ہے، آواز دیتا ہے اکبر میرے لال تجھے خیمے تک پہنچانا ہے، لیلا انتظار کر رہی ہے۔ اے میری پردہ بہنوں، یہ اس بھائی کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کی بہن سامان سفر لیے مدینے میں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا آئے گا، میں بابا سے ملاقات کے لیے جاؤں گی، بابا سے لپٹ کے کہوں گی بابا تنہائی مارے ڈالتی ہے۔ اے بی بی صغرا، تمہارے جوان بھائی کے سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹ گئی، بی بی مقتل میں غریب باپ میت اٹھا رہا ہے، لو آ گیا اکبر کا جنازہ۔ سلام ہو اس غریب پر کہ جس نے 18 برس میں کربلا میں ایڑیاں رگڑی ہیں۔ ہائے رے غریب، صبح عاشور اذان دی تھی مگر عصر عاشور جنازہ اٹھ رہا ہے۔
سوگواران امام مظلوم کربلا حسین کے 18 برس کے جوان بیٹے کی میت آپ کے درمیان سے گزر گئی. اتنا بڑا مجمع گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے یہ آزادار. یہاں کوئی تعزیہ تو ماننے والا نہیں. خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے، کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے. عزیزوں چلو یہاں تک تو آپ نے اس پورے منظر کو دیکھا، آنسوؤں کا نذرانہ گھٹ گھٹ کے پیش کیا. لیکن اب جو میت آ رہی ہے اس کی عمر فقط 6 مہینہ ہے، صرف 6 مہینہ. اتنے بڑے مجمع میں مجھ سے صبح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک اعلان کر دیجئے کہ جو ماں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں ان کے لیے سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے. آنے والے زائرین کو اتنا خیال تو ہے کہ آنے والے یہ ننھے عزادار حالانکہ ماں پوری تیاریوں کے ساتھ آئی ہوں گی، لیکن کسی کو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ کوئی بچہ پیاسا رہ جائے. انسانیت کا تقاضا یہی تو ہے. حسین میتیں اٹھانے کے بعد اپنی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے سوال آپ کر رہے تھے کہ یہ بچہ پیاسا بہت ہے. لیکن ہوا کیا کہ ایک تیر لعین نے علی اصغر کی ننھی سی گردن کے حوالے کر دیا. بیٹا خون میں نہا گیا. عزیزوں باپ نے اپنی زندگی میں اس ننھی سی میت کو تربت میں سلایا تھا اور یہ کہتے جاتے تھے میرے لال معاف کر دینا میں تجھے پانی نہ دلا سکا، مگر میرے بیٹے میں نے تجھے تربت کے حوالے کر دیا ہے. لیکن کیا پتا تھا کہ باپ کی شہادت کے بعد اس ننھی سی میت کو تربت سے باہر نکالا جائے گا. اللہ اکبر. اے دنیا والوں، یہ 6 مہینے کا حسین کا پیاسا علی اصغر پوچھ رہا ہے میری خطا کیا تھی، میری بہن کی خطا کیا تھی؟ تم نے میری 4 برس کی بہن کے رخسار پہ تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے، مجھے تم نے پیاسا مار ڈالا، مگر تمہیں حیا نہ آئی؟ صاحب اولاد نہ تھے، تم نے تربت سے ہمیں باہر نکال لیا. ہائے وہ ماں رباب بے چین ہے، لوسی بی بی کے 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ آ رہا ہے. ہائے جھولا بھی جل گیا ہے، مائیں بے چین ہیں، زینب تڑپ رہی ہے. آ رہا ہے یہ جھولا، آ رہا ہے اصغر بے شیر کی میت. لو سوگواروں 17 جنازے، 17 شبیہ تابوت جس کی آپ نے زیارت کر لیا. اب اس غریب کا تابوت آنے والا ہے کہ میں کچھ نہ کہوں، صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ تابوت زہرا کے غریب لال حسین کا ہے. صرف اتنا سے کہہ دوں کہ یہ زہرا کے غریب لال حسین کا تابوت ہے. یاد رکھیے
آپ تو جانتے ہیں کہ مقتل میں ہر جنازہ حسین اٹھا کے خیمے کے در تک لائے ہیں، لیکن 2 جنازے ایسے ہیں جو خیمے پہ نہیں آئے۔ ان دونوں پر پردہ دار بیویوں کو بڑا بھروسہ تھا۔ آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے ہاں، ایک جنازہ عباس کا ہے جس نے خود کہا تھا کہ میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، بچوں سے حیا آتی ہے۔ تو پھر دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ دوسرا جنازہ زہرا کے غریب لال حسین کا ہے، اس لیے کہ اس جنازے کو خیمے تک لے جانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ مقتل میں جسے پسے گردن ذبح کیا گیا تھا، اس غریب کا جنازہ آنے والا ہے۔ سوگواروں سب کو اس نے سوار کیا تھا، لیکن انہیں کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ عزیزوں، قیامت آ گئی، حسین خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ عزیزوں، زہرا کا لال حسرت سے مقتل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شب عاشور چراغ گل کیا تھا تو جانثار قربان ہونے کو آمادہ تھے، لیکن عصر عاشور آئی تو کوئی نہ تھا جو حسین کو سوار کر سکے۔ ایک پردہ پوش بی بی یعنی غریب بہن زینب آ گئی، آواز دیتی ہے بھیا اپنی تنہائی پہ نہ رو، بہن موجود ہے، بھیا وہ تمہیں سوار کرے گی۔ یاد آیا کچھ آپ کو؟ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ 5 کفن آئے تھے، وہ کفن پنجتن کی موجودگی میں تقسیم ہو رہے تھے۔ میری طرف دیکھیے، اب جو تقسیم ہونے لگے تو ایک کفن پیغمبر خدا نے اپنے پاس رکھا، ایک اپنی بیٹی زہرا کو دے دیا، ایک حضرت امیر علی کو دے دیا، بچا 2 کفن۔ لینے والے کفن بھی 2 موجود تھے، کون؟ زہرا کے غریب بچے حسن حسین۔ پیغمبر خدا نے 2 کفن آقا حسن کو دے دیا، حسن آقا نے کفن لیا، حسین غریب دیکھ رہے تھے، ہاتھ خالی، کفن نہ ملا۔ گھر کے ایک حصے سے رونے کی آواز آئی، بطول رسول کی غریب بیٹی قریب پہنچی کہ حسین آواز دی، اماں مجھے کفن نہ ملا۔ اماں بھیا حسن کو 2 کفن ملے، آواز دی آؤ بابا کے پاس لے کے آئیں کہ بابا حسین رو رہا ہے، سب کو کفن ملے، حسن کو 2 کفن، حسین کو 1 کفن بھی نہیں۔ حسین رو رہا ہے، آواز دیا بیٹا تو بھی غریب، تیرے بچے بھی غریب۔ حسن کو 2 کفن اس لیے دیا گیا کہ ایک بار جنازہ گھر سے نکلے گا تو جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، مگر اے زہرا تیرا یہ حسین اتنا غریب ہے کہ اسے کفن بھی نہ مل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ وہیں پاس بہن کھڑی تھی، آواز دیتی ہے بھیا اپنی غربت پہ نہ رو، دعا کروا دو، اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود رہے۔ پنجتن خاموش تھے، کوئی کچھ نہ بولا۔ آواز دیا بہنوں سنو، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہیں۔ اے جوانوں سنو، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں، بھائی بہن کا یہی تو رشتہ ہے۔ آواز دیا بھیا وعدہ رہا، دعا کروا دو، زینب ساتھ رہے، کوئی کچھ نہ بولا۔ زینب نے آواز دیا بھیا وعدہ رہا کہ اگر زینب موجود رہی تمہیں کفن نہ ملا تو زینب ردا کا کفن دے دے گی۔ آواز آئی نہ زینب یہ نہ کہو بیٹا۔ عزیزوں 11 محرم تھی، بھائی کا لاشا بے کفن پڑا تھا، زینب کے سر پہ چادر نہ تھی۔ ایک مرتبہ بقی کا رخ کر کے آواز دیا اماں اب میں سمجھی کہ تیرے بچے کتنے غریب ہیں۔ ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، لو وہی غریب کا جنازہ آ رہا ہے، بہن نہ دیکھ سکی، سجاد غریب باپ کی میت تھی، قافلہ گزارا جا رہا تھا۔ لو ذرا دیکھو جسے بطول نے چکیا پیس کے پالا ہے، یہ اسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے۔
حسینہ کا ہوا شور، ابھی ٹائم ہے 11:53 کرنے سے پہلے ختم کر دیا۔ برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شاہ کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شہر بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں لقا، ارے جوڑ کر نلے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ گزارش ہے انجمن سجادیہ ڈاکٹر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے اس بی بی کے لیے کہ جس کے لیے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ کوئی عام بی بی ہوتی تو اسے مر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ زینب ہے جس کے کلیجے پہ 72 داغ ہیں، اپنے غریبوں کا ماتم کرنے بی بی آئی ہی ہے، واپس مدینے لوٹ کر لیجئے۔ جوانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھو، میں اعلان کرتا ہوں کہ اس وقت ایک جنازہ آ رہا ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے جس کی عمر 18 سال ہے، جس کا بابا غریب ہو چکا ہے، جو زخموں سے چور ہے، جوان کی میت اٹھائی نہیں جاتی ہے، آواز دیتا ہے اکبر میرے لال تجھے خیمے تک پہنچانا ہے، لیلا انتظار کر رہی ہے۔ اے میری پردہ بہنوں، یہ اس بھائی کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس کی بہن سامان سفر لیے مدینے میں انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا آئے گا، میں بابا سے ملاقات کے لیے جاؤں گی، بابا سے لپٹ کے کہوں گی بابا تنہائی مارے ڈالتی ہے۔ اے بی بی سغرا، تمہارے جوان بھائی کے سینے پہ برچھی کی انی ٹوٹ گئی، بی بی مقتل میں غریب باپ میت اٹھا رہا ہے، لو آ گیا اکبر کا جنازہ۔ سلام ہو اس غریب پر کہ جس نے 18 برس میں کربلا میں ایڑیاں رگڑی ہیں۔ ہائے رے غریب، صبح عاشور اذان دی تھی مگر عصر عاشور جنازہ اٹھ رہا ہے۔
سوگواران امام مظلوم کربلا حسین کے 18 برس کے جوان بیٹے کی میت آپ کے درمیان سے گزر گئی. اتنا بڑا مجمع گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے آزادار. یہاں کوئی تعزیہ نہ تو ماننے والا نہیں. خدا کرے آپ کا گھر آباد رہے, کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے. عزیزوں چلو, یہاں تک تو آپ نے اس پورے منظر کو دیکھا, آنسوؤں کا نذرانہ گھٹ گھٹ کے پیش کیا. لیکن اب جو میت آ رہی ہے اس کی عمر فقط 6 مہینہ ہے, صرف 6 مہینہ. اتنے بڑے مجمع میں مجھ سے صبح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک اعلان کر دیجئے, یہ جو ماں کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں ان کے لیے سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے. آنے والے زائرین کو اتنا خیال تو ہے کہ آنے والے یہ ننھے عزادار حالانکہ ماں پوری تیاریوں کے ساتھ آئی ہوں گی, لیکن کسی کو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ کوئی بچہ پیاسا رہ جائے. انسانیت کا تقاضا یہی تو ہے. حسین میتیں اٹھانے کے بعد اپنی آغوش میں 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے سوال آپ کر رہے تھے کہ یہ بچہ پیاسا بہت ہے. لیکن ہوا کیا کہ ایک تیر لعین نے علی اصغر کی ننھی سی گردن کے حوالے کر دیا. بیٹا خون میں نہا گیا. عزیزوں, باپ نے اپنی زندگی میں اس ننھی سی میت کو تربت میں سلایا تھا اور یہ کہتے جاتے تھے, میرے لال معاف کر دینا, میں تجھے پانی نہ دلا سکا, مگر میرے بیٹے میں نے تجھے تربت کے حوالے کر دیا ہے. لیکن کیا پتا تھا کہ باپ کی شہادت کے بعد اس ننھی سی میت کو تربت سے باہر نکالا جائے گا. اللہ اکبر. اے دنیا والوں, یہ 6 مہینے کا حسین کا پیاسا علی اصغر پوچھ رہا ہے, میری خطا کیا تھی, میری بہن کی خطا کیا تھی؟ تم نے میری 4 برس کی بہن کے رخسار پہ تماچے مارے, کانوں سے گوشوارے کھینچ لیے, مجھے تم نے پیاسا مار ڈالا, مگر تمہیں حیا نہ آئی, صاحب اولاد نہ تھے, تم نے تربت سے ہمیں باہر نکال لیا. ہائے وہ ماں رباب بے چین ہے, لوسی بی بی کے 6 مہینے کے بچے کا گہوارہ آ رہا ہے. ہائے جھولا بھی جل گیا ہے, مائیں بے چین ہیں, زینب تڑپ رہی ہے. آ رہا ہے یہ جھولا, آ رہا ہے اصغر بے شیر کی میت.
لوسو گواروں 17 جنازے، 17 شبیہ تابوت جس کی آپ نے زیارت کر لیا. اب اس غریب کا تابوت آنے والا ہے کہ میں کچھ نہ کہوں، صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ تابوت زہرا کے غریب لال حسین کا ہے. صرف اتنا سے کہہ دوں کہ یہ زہرا کے غریب لال حسین کا تابوت ہے. یاد رکھیے، آپ تو جانتے ہیں کہ مقتل میں ہر جنازہ حسین اٹھا کے خیمے کے در تک لائے ہیں، لیکن 2 جنازے ایسے ہیں جو خیمے پہ نہیں آئے. ان دونوں پر پردہ دار بیویوں کو بڑا بھروسہ تھا. آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے ہاں، ایک جنازہ عباس کا ہے جس نے خود کہا تھا کہ میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، بچوں سے حیا آتی ہے. تو پھر دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ دوسرا جنازہ زہرا کے غریب لال حسین کا ہے. اس لیے کہ اس جنازے کو خیمے تک لے جانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ مقتل میں جسے پسے گردن ذبح کیا گیا تھا، اس غریب کا جنازہ آنے والا ہے. سوگواروں سب کو اس نے سوار کیا تھا، لیکن انہیں کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. عزیزوں، قیامت آ گئی. حسین خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ کوئی سوار کرنے والا نہ تھا. عزیزوں، زہرا کا لال حسرت سے مقتل کی طرف دیکھ رہا تھا. شب عاشور چراغ گل کیا تھا تو جانثار قربان ہونے کو آمادہ تھے، لیکن عصر عاشور آئی تو کوئی نہ تھا جو حسین کو سوار کر سکے. ایک پردہ پوش بی بی یعنی غریب بہن زینب آ گئی، آواز دیتی ہے بھیا اپنی تنہائی پہ نہ رو، بہن موجود ہے بھیا، وہ تمہیں سوار کرے گی. یاد آیا کچھ آپ کو؟ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ 5 کفن آئے تھے. یہ کفن پنجتن کی موجودگی میں تقسیم ہو رہے تھے. میری طرف دیکھیے، اب جو تقسیم ہونے لگے تو ایک کفن پیغمبر خدا نے اپنے پاس رکھا، ایک اپنی بیٹی زہرا کو دے دیا، ایک حضرت امیر علی کو دے دیا. بچا 2 کفن. لینے والے کفن بھی 2 موجود تھے. کون؟ زہرا کے غریب بچے حسن حسین. پیغمبر خدا نے 2 کفن آقا حسن کو دے دیا. حسن آقا نے کفن لیا، حسین غریب دیکھ رہے تھے. ہاتھ خالی، کفن نہ ملا. گھر کے ایک حصے سے رونے کی آواز آئی. بطول رسول کی غریب بیٹی قریب پہنچی کہ حسین آواز دی، اماں مجھے کفن نہ ملا. اماں بھیا حسن کو 2 کفن ملے. آواز دی آؤ. بابا کے پاس لے کے آئیں کہ بابا حسین رو رہا ہے. سب کو کفن ملے، حسن کو 2 کفن، حسین کو 1 کفن بھی نہیں. حسین رو رہا ہے. آواز دیا بیٹا تو بھی غریب، تیرے بچے بھی غریب. حسن کو 2 کفن اس لیے دیا گیا کہ ایک بار جنازہ گھر سے نکلے گا تو جنازے پہ تیر برسائے جائیں گے، دوبارہ کفن پہنایا جائے گا. مگر اے زہرا، تیرا یہ حسین اتنا غریب ہے کہ اسے کفن بھی نہ مل سکے گا. اللہ اکبر. وہیں پاس بہن کھڑی تھی، آواز دیتی ہے بھیا اپنی غربت پہ نہ رو، دعا کروا دو. اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود رہے. پنجتن خاموش تھے، کوئی کچھ نہ بولا. آواز دیا بہنوں سنو، خدا کرے تمہارے بھائی سلامت رہیں. اے جوانوں سنو، خدا کرے تمہاری بہنیں سلامت رہیں. بھائی بہن کا یہی تو رشتہ ہے. آواز دیا بھیا وعدہ رہا، دعا کروا دو. زینب ساتھ رہے، کوئی کچھ نہ بولا. زینب نے آواز دیا بھیا وعدہ رہا کہ اگر زینب موجود رہی تمہیں کفن نہ ملا تو زینب ردا کا کفن دے دے گی. آواز آئی نہ زینب یہ نہ کہو بیٹا. عزیزوں 11 محرم تھی، بھائی کا لاشا بے کفن پڑا تھا، زینب کے سر پہ چادر نہ تھی. ایک مرتبہ بقی کا رخ کر کے آواز دیا اماں اب میں سمجھی کہ تیرے بچے کتنے غریب ہیں. ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے. لو وہی غریب کا جنازہ آ رہا
لگی، سجاد غریب باپ کی میت تھی، قافلہ گزارا جا رہا تھا، لو ذرا دیکھو جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا ہے، یہ اسی غریب کا جنازہ آ رہا ہے۔ گود میں لے لو بابا، واہ حسینہ کا ہوا شور، ابھی ٹائم ہے 11:53 کرنے سے پہلے ختم کر دیا۔ برپا ہو کے رخصت جو چل گھر سے شاہ کر وہ بنا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، شہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہی لقا، ارے جوڑ کر نلے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ گزارش ہے انجمن سجادیہ ڈاکٹر